اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان میں بلا سود بینک کاری، یعنی اس حوالے سے جو کاوشیں ہوئی، خاص طور پہ جولائی 1979 اس میں، یعنی یہ ڈیٹ آگے آپ دیکھیں گے سلائیڈ کے اوپر۔ بہرحال اس حوالے سے کہ پاکستان بلا سود بینک کاری اس حوالے سے کافی قسم کی ہوئی، اس طرف ہم آتے ہیں۔ اسلامی نظام معیشت کے دو اہم مظاہر، نظام زکوٰۃ و عشر اور بلا سود نظام بینک کاری، ان دونوں نظاموں کو پاکستان میں رائج کرنے کے سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی۔ حکومت پاکستان نے پہلے مرحلہ میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کیا اور پھر بلا سود بینکاری کے نظام کو رائج کیا۔ بلا سود نظام بینکاری جولائی 1979 میں پہلے 3 مالیاتی اداروں میں شروع کیا گیا، اور یہ ادارے یہ ہیں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر نظر ہیں۔ پاکستان سرمایہ کاری کارپوریشن، یعنی پھر نمبر 2 پہ ہے قومی سرمایہ کاری ٹرسٹ، اور نمبر 3 تعمیر مکانات کی مالی کارپوریشن، یعنی HBFC ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن۔ یہ تینوں ادارے سود سے پاک کاروبار کرتے رہے۔ یہ تینوں ادارے بطور مضاربہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں اور صرف ایسے کاروبار کرتے ہیں جو شریعت سے جائز ہوتے ہیں۔ ان اداروں کے علاوہ اب بہت سی مضاربہ کمپنیاں وجود میں آ چکی ہیں۔ یہ کمپنیاں اسٹاک میں اپنے حصص فروخت کر رہی ہیں۔ مضاربہ کمپنی ایسا کاروبار کرتی ہے جس میں سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، کاروبار کو منظم کیا جاتا ہے اور کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع دونوں فریقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک مذہبی بورڈ بھی قائم کیا ہے جس کی پیشگی اجازت کے بغیر مضاربہ کمپنی کوئی کاروبار نہیں کر سکتی۔ مضاربہ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ نمبر 1، یہ آج کل معیشت میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پہلے یہ کمپنی سرمایہ حاصل کرنے کے لیے مقررہ حصص اب تجویز کیا گیا، یعنی یہ 97 کے بعد جب وہ جو الحق کا دور تھا، پھر اس کے بعد غلام اسحاق خان کا، یہ پورا آگے اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم آئیں گے۔ تو اب تجویز یہ کیا گیا کہ حصص کے حصیدار کمپنی کے کاروبار میں بھی ایک معینہ مدت تک حصہ دار بن جائیں گے اور انہیں شراکتی مدتی سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ وہ منافع اور خسارہ میں بھی بڑا شریک۔ نمبر 2، بینکوں میں بلا سود کھاتے PLS اکاؤنٹ، لوگ ان میں رقوم جمع کرواتے ہیں، بینک رقم غیر سودی کاروبار میں لگاتے ہیں، ساتھ 2 مرتبہ منافع میں حصہ یعنی امانتدار وصول کرتے ہیں۔ منافع کی شرح ہر سال مختلف ہوتی ہے۔ یہ بلا سود نظام حکومت پاکستان نے تمام بینکوں میں 1 جنوری 1981 سے نافذ کر دیا ہے۔ بینک سود سے پاک میعادی اور غیر میعادی کھاتے کھول رہے ہیں۔ عوام پہلے کی طرح ان میں اپنی امانتوں کو جمع کرواتے ہیں۔ غیر میعادی کھاتے کم از کم 100 روپے سے اور میعادی کھاتے کم از کم 1000 روپے سے کھولے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے کھاتوں میں شرح منافع
مدت کے مطابق کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 3، بلا سود پروگرام کے مطابق یہ بھی طے پایا تھا کہ جنوری 1985 سے بینک حکومت کو سرکاری کارپوریشنوں اور سرکاری اور نجی کمپنیوں کو سرمایہ فراہم کریں گے، وہ بھی اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہوگا۔ نمبر 4، یہ بھی طے پایا تھا کہ 1 جولائی 1985 سے اسٹیٹ بینک کا تجارتی بینکوں اور حکومت کے ساتھ لین دین کا بھی بلا سود بنیادوں پر یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اب جو ہے نا یہ اسٹرگل ہے، لیکن اس کے اوپر بھی پھر دیکھیں اور علماء کے کچھ اعتراضات تو ہیں بہرحال۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ بلا سود بینکاری کے مروجہ طریقے کیا ہیں۔ قرضوں کے متعلق طریقے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بلا سود بینکاری کے طریقے تجویز کیے۔ ملک میں بینکاری کا کاروبار کرنے والے تمام ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ انہی طریقوں کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں۔ یہ طریقے درج یعنی یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ بلا سود قرض، یہ اس سے متعلق یعنی بلا سود قرضے بلا سود قرضے میں الخدمت میں حق کے الخدمت، ایسے قرضوں پر بینک صرف حق کے الخدمت یعنی اپنے انتظامی اخراجات ہی وصول کر سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے قرض حسنہ، ایسے قرضوں پر بینک حق کے الخدمت بھی وصول نہیں کرے گا۔ قرض لینے والا اس وقت قرض واپس کرے گا جب وہ اس کی ادائیگی کے قابل ہوگا۔ کاروبار سے متعلقہ اس میں نمبر 1 پہ ہے مجل ادائیگی میں اضافی قیمت یعنی مارک اپ۔ اس طریقہ کے مطابق بینک قرض خواہ کو مطلوبہ شے یا اثاثہ خرید کر دیتا ہے اور مستقبل میں کچھ اضافہ کے ساتھ اس کی قیمت وصول کرتا ہے۔ قرض خواہ اثاثہ کی قیمت قسطوں میں بھی ادا کر سکتا ہے اور یک مشت بھی۔ نمبر 2 ہے جی تجارتی بلوں کی خریدی۔ اس طریقہ کے تحت بینک قرض خواہ یعنی تجارتی ہنڈی اور مقروض یعنی جس کے نام ہنڈی لکھی گئی ہو کو ہنڈی فروخت کر دیتا ہے۔ بینک ہنڈی لکھنے والے سے ہنڈی کی مندرجہ قیمت سے کم قیمت پر خریدتا ہے اور مقروض سے زیادہ قیمت وصول کر کے نفع کماتا ہے۔ نمبر 3 خریداری کا معاہدہ، سے سرمایہ طلب کرنے کا خواہش مند کوئی شخص بینک کو اپنی کوئی منقولہ غیر منقولہ شے جائیداد یا اثاثہ فروخت کرتا ہے۔ بینک اس شے یا اثاثے کے عوض اسے مطلوبہ رقم فراہم کرتا ہے۔ یہ متعلقہ شخص اپنی جائیداد شے یا اثاثہ بینک سے کچھ اضافی قیمت یعنی مال پھر خرید لیتا ہے اور مستقبل میں یک مشت یا بالاقساط یعنی قسطوں کی صورت میں اس کی ادائیگی کا وعدہ یا انتظام کرتا ہے۔ بینک کی طرف سے اس اثاثہ کی قیمت خرید اور اصل قیمت میں فرق بینک کا منافع ہوتا ہے۔ پھر ہے جی پٹا داری یعنی لیزنگ۔ اس طریقے کے تحت بینک کسی شخص کا مطلوبہ اثاثہ خرید کر اسے دے دیتا ہے اور اس کا ایک باہمی طور پر طے شدہ کرایہ وصول کرتا ہے۔ پھر نمبر 9 ہے ملکیتی کرایہ داری۔ اس کے تحت بینک کسی گاہک کے لیے اس کا مطلوبہ اثاثہ خرید کر اسے دے دیتا ہے۔ گاہک اس اثاثہ کی قیمت جس میں بینک کے مصارف اور منافع شامل ہوتا ہے اقساط میں اس طرح ادا کرتا رہتا ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد اثاثہ کی پوری قیمت بینک کو وصول ہو جاتی ہے اور اثاثہ کی ملکیت
گاہک کو منتقل ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، ترقیاتی مصارف پر وصولی۔ اس طریقہ کے تحت بینک کسی گاہک کی اراضی یا املاک کی حالت بہتر بنانے اور اسے ترقی دینے کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ بینک کے اس اقدام سے متعلقہ املاک کی قدر و قیمت میں جو اضافہ ہوتا ہے، بینک اس میں سے حصہ وصول کر سکتا ہے۔ ایسے سرمایہ کاری سے متعلقہ مالیات کی فراہمی کا طریقہ کار۔ نمبر 1، مشارکہ۔ اس طریقے کے تحت بینک نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری کے لیے مالیات فراہم کرتا ہے۔ شرکاء کے درمیان منافع کی تقسیم پہلے سے طے شدہ شرائط کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ نقصان ان کے سرمایہ کے متناسب ہوتا ہے جس نسبت سے انہوں نے سرمایہ لگا رکھا ہوتا ہے۔ نمبر 2، تجارتی السلام علیکم سر۔ سرمایہ حصص میں شرکت اور حصص کی خرید۔ بینک تجارتی کمپنی کے سرمایہ حصص میں شریک ہو سکتے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج سے مختلف کمپنی کے حصص خرید کر منافع کما سکتے ہیں۔ پھر اور پاکستان تجارتی کمپنی کے سودی یعنی پاکستان میں تجارتی کمپنیوں کے سودی پاکستان میں تجارتی کمپنیوں کے سودی ڈیپینچر کی جگہ شراکتی متحد سرٹیفکیٹ یعنی PTC کا اجرا عمل میں لایا گیا، اور اس حوالے سے بینکوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ PTC خریدنے میں اپنا سرمایہ استعمال کریں۔ بینکوں کو اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ عام لمیٹڈ کمپنیوں کے حصص کی طرح مضاربہ کمپنی کے حصص خریدنے کے لیے سرمایہ کاری کریں۔ بینک خود بھی اپنی مضاربہ کمپنی قائم کرنے کے مجاز قرار دیے گئے۔ مضاربہ کاروبار کی وہ شکل جس میں سرمایہ ایک فریق کا ہوتا ہے اور کام کوئی دوسرا فریق کرتا ہے۔ منافع کی تقسیم دونوں فریقوں کے درمیان طے شدہ شرائط کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ شراکت مضاربت کا جو چیپٹر آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں، جبکہ نقصان صرف سرمایہ کے مالکوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 9، کرایہ میں حصہ داری۔ السلام علیکم سر۔ اس طریقہ کے تحت بینکوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی جائیداد کی خریداری کے لیے سرمایہ فراہم کریں۔ اس کے بات سنیں، کرایہ میں تو یہ ہے سرمایہ کاری سے متعلقہ مالیاتی فراہمی۔ کیا یہ چیز میں سر ہمارا جو پاکستان میں اس حوالے سے کافی چیزیں یا جو اسٹرگل ہوئی اس کا ہم تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں کہ اس نظام یعنی یہ جو اسٹرگل کی گئی ہے، اچھا کچھ چل رہا ہے، یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کی نظر میں یہ ساری چیزیں اب مکس اپ چل رہی ہیں، جو بڑے دھڑلے سے بڑے خلوص سے یہ اس طرف تو جو دی گئی تھی، لیکن اس کے اندر پھر آپ دیکھیں وہ جان نہیں رہی یا وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے جو اسلام کا مطمع نظر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نظام اس حوالے سے یعنی ہم جب تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے آتی ہے اس نظام کی بڑی خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ سودی اور غیر سودی بینکاری ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس نئے نظام کو ناکام بنانے کے لیے سودی کاروبار کی صورت میں اپنے کھاتہ داروں کو زیادہ سود دینے کا لالچ بھی دیا گیا ہے۔
غیر سودی بینکاری کا نظام تو نفع نقصان کی بنیاد پر چلتا ہے۔ جب ایک جانب سود میں کشش پیدا کی جائے تو پھر غیر سودی بینکاری میں کون دلچسپی لے گا؟ یہ آپ کے جو ہے نا بلا سود بینکاری کے حوالے سے یہ ریکمینڈڈ بک ہے آپ کی، یعنی بلا سود بینکاری محمد اکرم خان کی۔ اس حوالے سے وہ ان خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، یعنی پاکستان کی غیر سودی بینکاری کا جو طریقہ کار ہے، ان کی خامیوں کی نشاندہی، یعنی انہوں نے یعنی جو ہے نا بلا سود بینکاری کا جو مصنف ہیں محمد اکرم، اس طرح کی سر آج کوئی کہ اسٹوڈنٹ بھی ان نہیں ہے کھاتوں تو میں رقوم کو نفع نقصان میں شرکت کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ مضاربت میں نقصان مال کا مالک برداشت کرتا ہے، محنت کرنے والا صرف منافع میں شریک ہوتا ہے۔ نمبر 2، غیر سودی کھاتوں میں رقوم جمع کروانے والوں کو نہیں ہوتا کہ بینک اپنے منافع کا کتنے فیصد حصہ خود رکھیں گے اور کتنا کھاتہ داروں میں تقسیم کر دیں گے۔ نہیں ہوتا کہ بینک کے اندر جو دیکھیں نا جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں میرے اکاؤنٹ میں ڈیڈکشن ہو رہی ہے تو کس حوالے سے ہو گیا، اور میرے ہی انداز میں وہ کر دیتے ہیں ڈیڈکشن، کبھی کو کارڈ کے حوالے سے، کبھی کچھ، کبھی وہ پتہ نہیں، پھر وہ پرسن کئی لگا کے اگر وہ ہزاروں اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو وہاں سے آپ دیکھیں نا 100 روپیہ، 50 روپیہ یا غیر میرے انداز میں 20 روپے ہی وہی ڈیڈکٹ کریں تو کہاں جا پہنچتے ہیں وہ، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مانا کرتے ہیں کب کرتے ہیں کس طرح، غیر میرے یہ غیر محسوس انداز میں ہی وہ اس طرح خفیہ انداز سے کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ غیر سودی کھاتوں میں رقوم جمع کرانے والوں کو پیشگی علم نہیں ہوتا کہ بینک اپنے منافع کا کتنے فیصد خود رکھیں گے اور کتنا کھاتہ داروں میں تقسیم کریں گے۔ اس کا کل اختیار بینک اور اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، جو کہ واضح طور پر ناانصافی ہے۔ کھاتہ داروں کو اس کاروبار کے تمام شرائط کا علم ہونا چاہیے، تو لہذا یہ نقص بھی ہے۔ نمبر 3، مارک اپ اور مارک ڈاؤن صرف اس طرح کے ورنہ اور سود میں فرق نہیں، یہ مارک اپ اور مارک ڈاؤن اس طرح باتیں جس طرح منڈی میں شرح سود۔ پھر نمبر 4 پہ کہ جس طرح سودی کاروبار میں مدت میں طوالت کے ساتھ سود کی شرح اور مقدار بڑھتی ہے، اسی طرح مارک اپ اور مارک ڈاؤن میں رکھا گیا، اور اسی طرح کھاتہ داروں کو منافع میں شرکت کے نام پر جو سود دیا جاتا ہے وہ زیادہ مدت کے امانتی کھاتوں پر زیادہ شرح سے اور کم مدت کے امانتی کھاتوں پر کم شرح سے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ منافع کی شرح بڑھنا خالصتاً سود کی خاصیت ہے۔ نمبر نیکسٹ یہ کہ اگرچہ نام نفع نقصان میں شرکت ہے لیکن عملہ نقصان میں شرکت بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کوئی بینک میں یہ کام کرے دکھایا جاتا ہے تو اسی حوالے سے، لیکن وہ اس کا جو ہے نا شافی انداز میں مکمل طریقے سے یہ سسٹم آگے بڑھ نہیں سکا ہے، تو بہرحال پھر اس حوالے سے بھی کافی ہے، یہ تو اللہ کرے کوئی ایسا اس طرف جو ہے نا علماء توجہ دیں، حکمران توجہ دیں۔ اصل میں جب تک وہ میں نے آپ سے ہے شیئر کیا ہے کہ جب تک وہ زکوٰۃ کا بھرپور انداز میں وہ سسٹم جو اسلام کا دیا ہوا ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے پیش نظر نہیں رکھیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر اس وقت تک باقی سود کا خاتمہ ممکن ہی دکھائی دیتا۔ وہ نظام نافذ ہو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس طرف توجہ دی جائے، پھر جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا سود ہے وہاں پہ زکوٰۃ نہیں، جہاں پہ زکوٰۃ ہے وہاں پہ سود۔ بہرحال یہ کہ آگے چلے ہم اگلا جو ہمارا انشورنس کا اس میں آگے جا کے پھر اور مزید بتاتے ہیں کہ اسلام اس والے سے کیا چاہتا ہے کہ بھائی آگے جا کے اس کے اندر جو شادیاں ہیں تو اسلام یہ امن کی جو ہے ایک اور لمبی چوڑی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، تو اس حوالے سے جو عام بکس آپ
اسلامی بینکاری نظریاتی بنیادیں اور عملی تجربات کے اوپر بھی کہ نمبر 1 پہ اور نمبر 4 پہ ذرا دیکھیں دونوں بکس کو اگر کہیں اویلیبل ہیں تو مزید یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا کہ آپ اس طرف آئیں اور پڑھیں مطالعہ کریں. یہ جو ہے نا بینکنگ سسٹم جو ہے پھر سے جو معاملات رن ہو رہے ہیں. باقی نام دینے سے کہ نام بدلنے سے کہ یہ کام ہو گیا ہو جب تک پریکٹیکلی اس کی شیپ صورت سامنے نہ آئے تو وہ میرا دعویٰ ہی ہے, باقی حقیقت ہے نہیں. اگلا ہمارا ٹاپک ہے انشورنس یعنی بیمہ. اس طرف ہم آتے ہیں. یہ مقاصد دیکھ لیں اسکرین میں. اب دیکھیں انشورنس یا بیمہ, اس کی تعریف, اس کا مفہوم ذرا یہ ذہن نشین کر لیں. یہ انشورنس بیمہ جسے کہتے ہیں انگریزی لفظ انشورنس کے معنی ہیں اطمینان, اچھا جی, یقین دہانی, بیمہ, انشورنس سے متعلقہ چند اصطلاحات جو ہیں وہ یہ ہیں. وہ شخص جس کا بیمہ کیا جائے, بیمہ کرانے والا, بیمہ شخص, پھر ہے بیمہ کرانا اپنی جائیداد, بیمہ کرانا خاطر جمعی, اچھا, پھر ہے بیمہ کرنے والا ادارہ. پھر انشورنس کا فارسی متبادل بیمہ اور عربی متبادل تامین ہے. یعنی یہ ہے اس کا جو ہے نا جس کو ہے نا لغوی اور اصطلاحی معنی, یعنی بیمہ کا مفہوم, اس کی اب تعریف کی طرف آئیں تو یعنی بیمہ جو ہے اس کی تعریف انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس طرح کی گئی ہے کہ انشورنس کا سادہ ترین اور عام فہم تصور ایسی ضمانت ہے جو لوگوں کا ایک گروہ ہے جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خطرہ میں ہوتا ہے جس کے اثرات قبل از وقوع نہیں جانچے جا سکتے, کہ ایسا خطرہ جب کبھی واقع ہوگا وہ اس سارے گروہ پر تقسیم کر لیا جائے گا. اسی طرح اردو دائرہ معارف میں مذکور ہے, یعنی اس میں اس طرح ہے کہ بیمہ فریقین کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے جس میں ایک فریق یعنی بیمہ کمپنی, دوسرے فریق یعنی بیمہ کرانے والے کے نامعلوم نقصان کے واقع ہونے پر ایک مقررہ رقم ادا کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور اس کے بدلے دوسرا فریق ایک مقررہ رقم اقساط کی شکل میں اس وقت ادا کرنے کا عہد کرتا ہے جب تک کہ وہ نامعلوم نقصان واقع نہ ہو جائے. اس حوالے سے مولانا سیف اللہ رحمان یعنی وہ کہتے ہیں کہ انشورنس میں انشورنس کمپنی اور انشورنس کرانے والے کے درمیان ایک مخصوص مدت کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اس مدت میں وہ اتنی رقم بالاقساط کمپنی کو ادا کرے گا جن میں ہر قسط اتنے روپے ہوگی. جو مقصد ہے انشورنس کا وہ یہ ہے کہ خطرہ واقع ہونے کی صورت میں ایک فرد جس کو مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کی تلافی ہو جائے. پھر
اس کی جو ہے نا اقسام اس کی طرف تو ہم آتے ہیں، اس کی جو امپارٹنس ہے، ضرورت اور اہمیت، ذرا اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اس والے سے جو ہے نا ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی وہ لکھتے ہیں کہ انشورنس اس کی امپارٹنس کے والے ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ یہ بات ان تمام حالات اور ان کے مالی تمام حادثات کے بعد ان تمام حادثات اور ان کے مالی عواقب بیماریوں ہیں، جن سے ایک آدمی بے روزگاری، آتش زدگی، سیلاب، جالہ باری، غرقابی اور نقل و حمل سے متعلق حادثات اور اس کے نتیجے میں واقع ہونے والے مالی نقصان کسی مخصوص اختیاری عمل متاثر ہونے والا فرد اور اس کا خاندان حقیقی محتاجی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کے نتیجے میں بہر صورت افراد کی وہ معاشی کارکردگی ان کے نتیجے میں، یعنی یہ جو ہے نا مختلف قسم کے جو حادثات ہیں، تو ان کے نتیجے میں السلام علیکم سر، سر بات سنیں۔ یہ حقیقت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی کے ایک بڑے دائرے میں انشورنس کو بنیادی انسانی ضرورت کا درجہ دیا جائے۔ سماجی نقطہ نظر سے ایسے کام جن میں خطرہ پیش آنے کی صورت میں مالی نقصان ایک فرد یا ادارہ کی برداشت سے باہر ہو، مثلا دکان، ہوائی جہاز یا گاڑی کا حادثہ ہونا، جہاز وغیرہ ڈوبنا، تو کوئی فرد یا ادارہ شاید ہی ایسی ضروری خدمات مہیا کرے گا۔ انشورنس تھوڑی سی لاگت برداشت کر کے اجتماعی بنیادوں پر ایسے خطرات اور ان کے مالی عواقب کو برداشت کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ ان نقصانات کی تلافی ممکن ہو جاتی ہے اور ایسے ضروری اور مفید کاموں اور خدمات کی فراہمی ممکن ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی جو ہے نا تاریخی پس منظر کی طرف۔ تاریخی پس منظر اس حوالے سے یہ اس کی جو ہسٹری ہے بڑی دلچسپ ہے۔ اس حوالے سے ذرا آپ انشورنس اس کی تاریخی میں یا انشورنس کا ارتقاء تاریخی پس منظر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا پس منظر، اس کا ارتقاء۔ اچھا جی، انشورنس یا بیمہ کی ابتدا تاجروں اور کاروباری حلقوں نے کی اور خاص طور پر بحری تجارت سے اس کا آغاز ہوا، جہاں تجارتی جہاز، بادبانی کشتیاں طوفان میں گھر کر تباہ ہو جاتی تھی اور تاجر کنگال ہو جاتے تھے۔ ان ناگہانی خطرات اور نقصانات کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری تاجروں نے بیمہ کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اندلس کی مسلم حکومت کے دور میں بحری تجارت کرنے والے مسلمان تاجروں نے اس کا آغاز کیا۔ الحمدللہ 8ویں صدی کے آخر میں مسلمانوں نے بحری سائنس کو بہت ترقی دی اور بحر اوقیانوس میں ایک مضبوط بحری بیڑا تشکیل دیا، اور عبد الرحمن نے سب سے پہلے مسلم اسپین میں اس کا آغاز کیا اور باقاعدہ ایڈمرل کا تقرر کیا، جبکہ عبد الرحمن سوم کے زمانہ میں عرب نیوی مغربی اوقیانوس میں سب سے طاقتور بحری طاقت بن گئی۔ ان کے بحری جہاز بحر الکاہل سے مشرق میں
چین، ایسٹ انڈیز اور فلپائن تک جاتے اور مغرب میں بحر اوقیانوس کے جزائر تک۔ بحری سفر کے دوران خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے شراکت کی بنیاد پر انشورنس کا نظام قائم کیا۔ اس طرح وہ جہازوں اور سامان یعنی کارگو کو مکمل طور پر انشور کرتے تھے۔ شراکت کی بنیاد پر قائم اس انشورنس کے نظام میں سود کا شائبہ تک نہ تھا۔ بحری سفر میں نقصان اٹھانے والوں کو کاروباری لوگوں کے مشترکہ فنڈ سے ہرجانہ ادا کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے انشورنس کی ایک شکل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں نظر آتی ہے۔ مکہ کے تاجروں نے شام، عراق اور دوسرے ممالک کو جانے والے تجارتی قافلوں کے لٹ جانے یا نقصان ہونے کی صورت میں ان کی مدد کے لیے ایک فنڈ قائم کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کیا کرتے تھے، اس دوران ایک بڑا تجارتی قافلہ صحرا میں گم ہو گیا۔ صرف چند افراد بچے۔ مشترکہ فنڈ کے ذمہ داران نے اس قافلہ کے زندہ بچ جانے والے افراد اور مرنے والوں کے اہل خانہ کو ان کے تجارتی مال اور مر جانے والے اونٹوں اور گھوڑوں کی قیمت ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال سے تجارت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے منافع میں سے اس فنڈ میں اپنا حصہ ادا کیا۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ ابھی میں واضح کر چکا ہوں کہ 8ویں صدی کے آخر میں مسلمان نے کے نظام کا آغاز کیا۔ یورپ میں 14ویں صدی تک اس نام کے آثار 6ویں صدی میں اٹلی کے بحری تاجروں نے اس کے نام کے مالکان جہاز یعنی بحری تاجروں، چسناؤں اور زراعت پیشہ لوگوں نے انشورنس کے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس کو اصطلاحاً گارنٹیڈ ایسوسی ایشن کا نام دیا گیا۔ اس نظام کے شرکاء کسی بھی حصہ دار کو پیش آنے والے نقصان کے مقابلہ میں حصہ رسدی کی ادائیگی کر کے فنڈز کو برقرار رکھتے تھے۔ بعد میں اس کی ترقی یافتہ شکل لائڈز سسٹم کہلائی۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور نظام مشترک نظام بیمہ کا ہے، جس میں بیمہ دار ہی کاروبار کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں مقررہ پریمیم کا نظام زیادہ مقبول ہے، جسے سرمایہ دارانہ نظام میں بیمہ کہا جاتا ہے۔ انشورنس کی سب سے ہمہ گیر شکل ریاستی انشورنس اسٹیٹ انشورنس جسے کہا کی ہے، جس کے تحت حکومت شہریوں کو خاص حوادث اور مصائب کے مقابلہ میں تحفظ اور تلافی کے ذرائع باہم پہنچاتی ہے۔ اور آج کے دور میں تو جان، مال، خاندان اور کاروبار سے متعلقہ کوئی مفاد ایسا نہیں جس کا بیمہ نہ ہوتا۔ بیمہ زندگی یعنی جس سے لائف انشورنس، اس کا آغاز انگلستان سے ہوا۔ اس کی پہلی مثال 1583 میں ملتی ہے اور بیمہ داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے 1870 میں لائف انشورنس ایکٹ منظور ہوا۔ اس حوالے سے پھر آگے جو انشورنس ہے، اس حوالے سے آگے دیکھیں نا، علماء کا جو اعتراض ہے وہ بھی ذرا اس کو پیش نظر رکھیں۔ اس سے متعلق یعنی انشورنس پر علماء کے جو
اعتراضات ہیں وہ ایسے تو نہیں ہیں. یعنی اس حوالے سے مولانا مودودی، میں نے آپ کو بتایا یہ ان کی بک ہے سود کے حوالے سے. باقی بڑا یہ قرآن جی کی بڑی اہم تفسیر تفہیم القرآن بڑی خوبصورت اور دل نشین انداز میں انہوں نے لکھی ہے اور بڑی ہے اس حوالے سے ریکمینڈڈ. تو اس حوالے سے یعنی مولانا مودودی وہ کیا لکھتے ہیں کہ انشورنس کے بارے میں شرع اسلامی کی روح سے 3 اصولی اعتراضات جن کی بنیاد پر اسے جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا. آپ دیکھیں نا ابتدائی طور پہ تو شکل یہ تھی کہ اس میں سود کا شائبہ تک نہیں تھا. آہستہ آہستہ کرتے کرتے دیکھیں نا جب چیزیں ان کو زیادہ وہ کمرشل بناتے کہ زیادہ سے زیادہ پھر ادھر ادھر یعنی دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی آگے پھر خود غرضی کے سارے معاملات جب ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس مرحلے پہ یعنی کب آتے ہیں ساتھ وہ تو پیدا ہوتی ہیں. تو چنانچہ اس حوالے سے کہ یہ جو اصولی اعتراضات وہ انہوں جو ہائی لائٹ کیے مولانا مودودی نے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس طرح یعنی اس کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا. نمبر 1 یہ کہ یعنی الف یہ کہ انشورنس کمپنی جو روپیہ پریمیم کی شکل میں وصول کرتی ہیں اس کے بہت بڑے حصے کو وہ سودی کاموں میں لگا کر فائدہ حاصل کرتی ہیں اور اس ناجائز کاروبار میں وہ لوگ آپ حصہ دار بن جاتے ہیں جو کسی شکل میں اپنے آپ کو یا اپنی کسی چیز کو ان کے پاس انشور کراتے ہیں. یہ خودکار سسٹم ہے. پھر موت یا حوادث کی صورت میں جو رقم دینے کی ذمہ داری یہ کمپنی اپنے ذمہ لیتی ہیں اس کے اندر کمار کا اصول پایا جا سکتا ہے. کمار جس کو سٹا کہا جاتا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ آدمی کے مر جانے کی صورت میں جو رقم ادا کی جاتی ہے اسلامی شریعت کی روشنی میں اس کی حیثیت مرنے والے کے ترکے کی ہے جسے شرعی وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے مگر یہ رقم ترکے کی حیثیت میں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ اس شخص یا ان اشخاص کو مل جاتی ہے جن کے لیے پالیسی ہولڈر نے وصیت کی ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیں نا وہ نامینی وہ جس کو کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو مل جائے تو گویا کہ ساری رقم اس پہ چاہے وہ بیٹا ہے بیوی ہے جو کوئی اور ہے بھائی ہے جس کے بارے میں وہ سائن کر کے دے دے. اچھا جی. حالانکہ وارث کے حق میں شرعاً وصیت ہی نہیں کی جا سکتی. بے شک اس حوالے سے یعنی موجودہ زمانہ میں انشورنس کی بڑی اہمیت اور ساری دنیا میں اس کا چلن ہے مگر نہ اس دلیل سے کوئی حرام چیز ہو سکتی ہے اور نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب حلال ہے یا اسے اس بنا پر حلال ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کا چلن ہو گیا. ایک مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم جائز و ناجائز میں فرق کریں اور اپنے معاملات کو جائز طریقوں سے چلانے پر اصرار کریں. آپ یہ ذرا میں نے شاید کہیں آپ سے بات کی ہوگی مجھے اندازہ ہے کہ جب دیکھیں نا ہم یہ ابتدائی طور پہ اسلامی جو ہے نا ماہیات کی بنیادی جو تصورات ہیں اچھا پھر وہ اس کی بنیادی اقدار ہیں یہ چیزیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کلاس کے اندر تو مجھے یاد ہے میں نے آپ سے یہ شیئر ضرور کیا ہوگا کہ انشورنس کے حوالے سے جو کام میں نے خود کرایا ہے اللہ کے فضل سے. یہ ایک بچی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی عائشہ خاکسار میرے خیال میں تو وہ اس نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے. لائبریری کے اندر اس کا تھیسس موجود ہے تو اس میں اس حوالے سے اس اندر جو پائی جانے والی قباحت ہیں اگر ان کو دور کر دیا جائے پھر تو کوئی ایسی بات ہے نہیں. لیکن جب تک یہ ساری چیزیں اب جو ابھی آپ نے جو ہے نا مولانا مودودی کے والے جو اعتراضات اصولی اعتراضات جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ان ساری چیزوں کو اس نے بھی ہائی لائٹ کی ہے. تو اگر اس والے سے ساری چیزوں کو جو ہے نا ان کا تدارک ہو جائے پھر علماء جو ہے نا اس والے سے سارے اس کے مثبت منفی پہلوں کو ڈسکس کر کے خاص طور پہ شرعی نقطہ نظر ان تقاضوں کو
مرید خاطر رکھے اس کا کوئی حال نکال ہیں جس میں یہ سود والا عنصر وہ شامل نہ ہو، باقی معاملات اس کو گویا کہ کلیئر کر کے تو پھر بہرحال وہ تیسری جس کی میں نے بات کی وہ انشورنس کے حوالے سے اس کو آپ پڑھیں، جب یہ اللہ کرے گا یہ ابھی کلاس میں آپ کی انشاءاللہ چلیں گی نیکسٹ، شاید آپ کا ٹرمینل آپ ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں پہ گویا کہ آپ اس کو بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بکس ہیں ان کی اسٹڈی بھی کریں۔ پھر یہ جو ہے نا ڈاکٹر تنزیل الرحمان ان کی جو ہے نا مجموعہ قوانین اسلام، پھر جدید فقی مباحث کافی چیزیں میں اب ہیں نا، مولانا تقی عثمانی اور بے تاشا ہیں آپ کے پاس اب یہ میٹیریل لائبریری اس والے سے کافی رچ ہے۔ اچھا اس والے سے ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کو انشورنس کا جو کاروبار ہے صحیح بنیادوں پر چلانے کے حوالے سے پہلے تو جو اعتراض تھا نا مولانا مودودی کا، اب اس والے سے جو ان کی رائے ہے وہ ذرا یہ دیکھیں، رہا یہ سوال کہ انشورنس کے بارے کے کاروبار کو اسلامی اصول پر کس طرح چلایا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب اتنا آسان ہے جتنا یہ سوال آسان ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ماہرین کی ایک مجلس جو اسلامی اصول کو دی جانتی ہے اور انشورنس کے معاملات کو بھی سمجھتی ہے، ابھی دیکھیں نا میں نے کہا اس پورے مسئلہ کو کا جائزہ لے اور انشورنس کے کاروبار میں ایسی اصلاحات تجویز کرے جن سے یہ کاروبار چل بھی سکتا اور شریع کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو میں نے ایک دفعہ شاید آپ سے یہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ جب میں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا تو وہاں پہ یہ انشورنس کرنے والے وہ ایک کاغذات وغیرہ اٹھا کے لے آئے، تو انہوں نے آگے بڑے خوبصورت بڑے دہنے فلائٹ اور بڑا وہ اس طرح ماحول بنا کے سارا وہ بحث شروع کر دی تاکہ گویا کہ یہ چند چیزیں لسٹ دے دے، پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنی فائل میں رکھ کے اگر اس والے سے کوئی معترض اعتراض کرنے والا اگر کوئی ہو تو اس کو ہم یہ دکھائیں گے اسلامی اسٹڈی انسٹیٹیوٹ یہ یونیورسٹی کے ٹیچر نے یہ ہمیں فتویٰ دیا ہے۔ فتویٰ کوئی ٹیچر بھلے دے دے لیکن فتویٰ کارگر وہی ہوتا ہے جو دیکھیں نا وہ جس کو اتھارٹی دی ہو حکومت نے، فتویٰ ہر شخص کو فتویٰ دینے شروع کر دے کہ بھائی یہ ٹیچر ہے، پھر فتویٰ تو وہ کارگر نہیں رہتا۔ تو بھائی میں نے اس سے چاند ایک باتیں کی، پھر خاموشی سے اٹھ کے ہی چلا گیا۔ تو اس نے پھر مجھے یہی اطلاع دیا کہ وہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو یہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے آپ جس طرح سے جو کچھ اٹھا کے لائیں گے سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر اس سے وہ میں اس وقت درست ہوں گا۔ تو اس حوالے سے دیکھنا تو ہمیشہ دیکھنا جس کی اس سے یعنی منافع کی صورت میں یا چاہے اس کے اندر منافع کا نام دے کے سود ہے کچھ بھی ہے، اس کی سیلری اس کے شب و روز کے معاملات چلتے ہیں، اس کو نظر آتا ہو کہ مجھے اب وہ تو دیکھیں جس کو خدا خوفی ہو وہی دیکھتے گا کہ بھائی اس کے اندر سود ہے، جائز ہے ناجائز ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وہی سوچے جس کو یہ ہو کہ بھائی میں نے وقت گزارا کرنا ہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، تو وقتی طور پہ وہ پاپڑ تو بیلتا ہے کہ جائز ناجائز طریقے سے میرے پاس مال ہے، میرے معاملات روزمرہ کے معاملات چلتے رہیں، خاندان کے گھر بار کے وہ چولہا جلتا رہے، تو وہ تو پھر اپنے اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ اور یہ تو اب تو اتنا نہیں، پہلے لوگوں کے گھروں پہ جا کے ملازمین کو ایون یہ کہ سبز بعد کھا کے مجبور کیا جاتا تھا کہ یہ ہے اتنے عرصے کے بعد آپ کو اتنے مل جائیں گے فلاں مل جائیں گے، تو ظاہر ہے جس کے پاس یہ انفارمیشن ہے ہی نہیں اسلامی نقطۂ نظر سے وہ تو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ تو بڑا ہمدرد ہے، بڑا خیر خواہ ہے، نہ صرف میرا میرے خاندان کا مجھ سے بڑھ کے، وہ اس طرح وہ ماحول بناتے ہیں کہ بھائی فلاں پورا تعمیری کلمات اس طرح کہ بھائی اللہ نے انسان کو پیدا کیا یہ لگے رہتے ہیں آتا فلاں تو اس میں یہ طریقہ بھی یعنی وہاں پہ بھی دیکھنا دیتے ہیں، لیکن ہر منہ سے نکلنے والی جو بات ہے میں نے آپ کو بتایا وہ قانون کا درجہ تو نہیں رکھتی۔ اللہ فرماتا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں، واللہ یقول الحق و یہدی السبیل، ٹھیک ہے اللہ یہ حق کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ یہ حق سچ کہتا ہے کہ انسانیت کی خیر خواہی بھلائی کس میں ہے، تو پھر اللہ جو چاہتا ہے اللہ کی جو مجھے ہوتی تو وہی ہے مرضی تو بہرحال یہ ہے کہ بڑی بات ہے کہ جو علماء پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے اس حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ دیں جس کے بارے میں خود انسان کو یعنی اتنا انفارمیشن کنفیوژن نہ ہو تو پھر وہ بار علماء کے اوپر آ جاتا ہے، عام جس کے پاس اتنا وہ، لیکن یہ کہ
انسان کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو حساس معاملات ہیں اس میں خود بھی اس کو تھوڑا بہت انفارمیشن ہونی چاہیے. بہرحال بات آگے بڑھ رہی ہے جی کہ اس حوالے سے ایک طرف ان کے مولانا مودودی نے یہ اعتراضات یہ سامنے لائے. دوسری یہ کہ یہ کمرس یہ کہ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے جو ایسے یعنی ارباب حل و عقد دانشور علماء خاص طور پہ جو شریعت کے اصولوں کے تحت یعنی اس کا جائزہ لیں تو پھر تو کوئی اس کا کوئی حل نکالیں تو پھر اس کے اوپر لے دے ہو سکتی ہے. ادروائز بالکل جس طرح اس سسٹم کے اندر یا اس سسٹم کو چلانے والے اس کے اندر جو جکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں جائز کر دیں اس طرح ہنسی جائز نہیں ہو سکتی. تو اسی والے سے جو نعیم صدیقی آپ کو پتہ ہے ان کی ایک بک ہے محسن انسانیت. تو اس والے انہوں نے بھی بیمے کے اوپر بیمہ زندگی اسلامی نقطہ نظر سے یہ بک انہوں نے بھی لکھی ہے. اس والے سے وہ کیا لکھتے ہیں کہ انشورنس کا موجودہ سسٹم جسے سرمایہ دارانہ نظام نے تشکیل دیا ایک نظر فریب یعنی ایک نظر فریب قسم کا نظام ظلم ہے. اس نظام ظلم کے تحت غریبوں سے اکٹھے کیے ہوئے سرمایہ کا بھاری منافع بڑے بڑے کاروباری اداروں بینکوں اور خود انشورنس کمپنیوں میں بٹ جاتا ہے. اور میں اس والے سے کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے کہ اس سے جو یعنی لوگوں کے دیکھے نا وہ ٹھیکے اٹھا لیتے ہیں زبردستی یعنی سبز بات دکھا کے. اور جس کے پاس زیادہ کلائنٹ ہوں گاہکوں پھر اس کی ترقیاں اسی طرح پتہ نہیں کیا کون سا مینیجر بنتا ہے ایریا مینیجر پھر ڈسٹرکٹ مینیجر اوپر کرتے کرتے پھر اس کو پھر لوگوں کے پیسے کے اوپر کیا کرایا جاتا ہے. یہ کبھی دبئی کے دورہ ہے اسی کے اس نے بڑے کلائنٹ وہ اکٹھے کر لیے تو کمپنی کو فائدہ ہو گیا. تو اب زیادہ لوگ ہوں گے تو اس کو بھی گویا کہ یعنی اس کا نظام بھی چلے گا کمپنی کا نظام بھی چلے گا. تو اب اس کو اس حوالے سے کیا کرتے ہیں کبھی دبئی کی وہ ٹکٹ مل رہے ہیں وہاں جا کے سر یعنی پلیز دیکھیں آزادی کرے گا وہاں وہ سستے ہوگا. پھر ابھی کوئی خواہش کرے تو اس حوالے سے جا کے پھر دیکھیں نا تو اس پیسے جا کے کوئی عمرے بھی کرتے سر نہیں سنیں گے آج. دیکھیں پیسہ کمانے کا انداز یہ تو وہی ہے جس طرح لگ کوئی بندہ کرے کہ جا کے میں عمرہ کر آتا ہوں. بہرحال یہ کہ ہے سر ناشتہ کرنا تو بات پلیز. بات یہ ہو رہی تھی جی کہ سر ہماری بھی سن لیں. ان کا کہنا ہے کہ اس نظام ظلم کے تحت غریبوں سے اکٹھے کیے ہوئے سرمایہ کا بھاری سر منافع بڑے بڑے کاروباری اداروں بینکوں اور خود انشورنس کمپنیوں میں بڑھ جاتا ہے. نیز سر میری سن لیں. کے ڈائریکٹر تو بڑی چیز ہوتے ہیں ان کے ایجنٹ تک کتنے بڑے بڑے کمیشن اور سفر خرچ ابھی دیکھنا میں نے بات اتنے بڑے بڑے کمیشن اور سفر خرچ وصول کرتے ہیں. اونچے اونچے کاریوں پر رہ کر اتنی کمائی نہیں کی جا سکتی. یعنی دیکھیں نا اتنا کچھ وہ خرچ وصول کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سرکاری عہدوں کے اوپر رہ کر اتنا نہیں کما سکتے. اور جس کے بارے میں جانتا ہوں یا مجھے پتا ہے وہ ایک ادارے میں نیم سرکاری ادارے میں وہ شخص ملازم تھا وہاں سے اس نے استعفیٰ دے کے پھر یہاں سے پتہ نہیں وہ ایریا میں بنا ڈسٹرکٹ مینیجر کرتے وکیم کی گاڑی بھی اس کے پاس پھر دبئی کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن علاقوں کے انگلینڈ کے ٹکٹ ملتے ہیں سیریں کرائی جاتی ہیں. تو پھر میں نے کہا اگر آگے کوئی اس طرف اس کا اگر ہو تو پھر وہ عمرے کے لیے بھی چلا جاتا ہے. تو چاند سال کی محنت سے جو ایجنٹ مقررہ مدت میں وسیقہ دار جس کو پالیسی ہولڈر کہا جاتا ہے وہ فراہم ساری عمر بغیر کام کیے اچھے معیار زندگی گزار سکتا ہے یعنی اچھا معیار زندگی گزار سکتا ہے. لائف انشورنس کا موجودہ نظام خالصاً یعنی اقتصادی
لحاظ سے ایک طرح کا ظلم ہے۔ جس کے پاس پردہ اصل فائدہ تو وہی طبقہ اٹھاتا ہے جس کے پاس پہلے ہی ضرورت سے زیادہ دولت سمٹ رہی ہے اور حقیر اور برائے نام مفاد عوام کا یعنی یہ نام رکھا، جسے نفسیاتی سحر کاری اور جادوگری سے عوام کے سامنے منمونے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ فلام بدل جائے گا، ان کو مل جائے گا کیسا۔ اچھا، لیکن اگر ہم بحیثیت یعنی جو ہوتا ہے نا خدا ترس یعنی سچا مسلمان خدا پرست، اگر اس نقطۂ نظر سے اس مسئلے کو لیں تو ہمارے لیے اتنی بات ہی جان لینا کافی ہے کہ سودی کاروبار کی ہر شکل کو خدا اور رسول نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اس حوالے سے یعنی قرآن مجید میں بالکل یعنی واضح اور احادیث بھی اس حوالے سے صریح طور پہ یعنی جس میں کوئی سود کا شائبہ تک ہو ممنوع ہے۔ یہ حرمت سود کے حوالے ساری چیزیں کہ انقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ تو اب جب اس طرح ہوا کہ سبز باغ دکھا کے اچھا پھر لوگوں کو خاص طور پہ میں نے اکثر یہی دیکھا ہے کہ جو بیچارے کوئی ہو نا کوئی دخانے کے اندر یا پھر ایسے پوسٹ آفس کے علاوہ پھر میں نے کہیں وہ آرمی سے تعلق ہو جن لوگوں کا یا پھر پولیس سے ہو ان کا تعلق، پھر اسی طریقے سے اور دیگر یہ اسکول ٹیچر جو ہوتے ہیں جن کو اس والے سے اتنا پتہ نہیں ہوتا تو وہ بیچارے پھر یہ بلکہ دوسروں کو قائل کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں نا خود پالیسی ہولڈر بن جاتے ہیں، یہ پالیسی لے لیتے ہیں تو اس کے بعد دوسروں کو بھی قائل کرتے ہیں کہ میں اتنا عرصہ 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے اس کے بعد میں جب نیئر ریٹائرمنٹ ہوں گا مجھے یہ فائدہ بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا۔ تو پھر یہ کہ اس طرح دوسروں کو گویا کہ وہ ایک کے توسط سے دوسرے تک وہ بات پہنچتی رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جن چیزوں کو اللہ نے آرام ٹھہرایا سو چیزیں وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ تو آگے اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب وہ کیا کہتے ہیں یعنی انشورنس کمپنی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ گویا یہ فی الحقیقت سرمایہ داروں کی ایک کوآپریٹو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ صرف سرمایہ داروں کے سرمایہ کا تحفظ ہے اور کیلا یکون دولتاً بین اغنیاء منکم کی جیتی جاگتی تصویر۔ یہ سرمایہ داری کی لعنت کو تقویت پہنچانے والی شے ہے جس کی حرمت کا اسلام نے فیصلہ فرما دیا۔ اور اسی حوالے سے ایک مصری عالم ابو زہرہ ان کی رائے ہے کہ یعنی انشورنس کی حقیقت کو اس طرح واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ اس کی اصلیت تو تعاون محض کی تھی یعنی ابتدائی، لیکن اس کا انجام بھی ہر اس ادارے کا سا ہوا جو یہودیوں کے ہاتھ میں پڑا کہ یہودیوں نے اس نظام کو جس کی بنیاد تعاون علی البر والتقوی پر تھی اسے ایک ایسے یہودی نظام میں تبدیل کر دیا جس میں قمار یعنی جوا اور ربا یعنی سود دونوں پائے جاتے ہیں۔ انشورنس کے موجودہ نظام پر علماء کرام کے اٹھائے گئے اعتراض یہ یعنی کافی وزن رکھتے ہیں۔ ان اعتراضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی معاشیات کے ماہرین جو ہیں انہوں نے انشورنس کا متبادل خاکہ تیار کیا ہے جس کے خد و خال یہ یعنی آپ دیکھ لیں اب یہ بعد میں پھر پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کی جو مروجہ اقسام علماء کا اعتراض اور اس کے بعد اس کا تو متبادل انتظام یہ بہتر ہوگا کہ ہم اینڈ پہ رکھ لیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ انشورنس کی جو مروجہ اقسام بیمہ زندگی ہے، املاک کا بیمہ، اعضاء کا بیمہ، یہ ساری چیزیں آپ ذرا اس کو تھوڑا ذہن نشین کر لیں۔ اقسام
مشہور اقسام وہ کیا ہیں؟ زندگی کا بیمہ، املاک کا بیمہ، اعضاء کا بیمہ، اچھا اسی طریقے سے ذمہ داریوں کا بیمہ، یعنی بچوں کی تعلیم، شادی وغیرہ، اس کا بیمہ کرا، یعنی اس مختلف انداز میں یہ اقسام اس طرح کر کے تو گویا ہر لحاظ سے وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں قیمتی کاغذات و اسناد کا بیمہ، یعنی اس حد تک بھی دیکھیں تو اس طرح گویا کہ پھر اللہ کے بجائے ان لوگوں کے رحم و کرم پہ انسان کو تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے بیمے کہ ایک شخص اگر اپنی زندگی کا بیمہ کرانا چاہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیمہ کمپنی کا ڈاکٹر اس کی حیات کا اندازہ کرتا ہے کہ یہ شاید اسی مدت میں 20 سال تک سے بھی چوٹا زندہ رہنے کے قابل ہے۔ اس کے مطمئن ہونے کے بعد بیمہ کمپنی بیمہ دار کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ بیمہ دار جتنی رقم کا بیمہ کرانا چاہتا ہے اسے سالانہ اقساط میں تقسیم کر کے بالاقساط بیمہ کمپنی کو ادا کرتا رہتا ہے۔ ایم مقررہ مدت کے بعد وہ رقم اسے یا اس کے لوازمین کو شرائط کے تحت واپس کر دی جاتی ہے اور اثر رقم کے ساتھ مقررہ شرح فیصد کے حساب سے کچھ مزید رقم بطور سود دی جاتی ہے۔ اس رقم کا نام ربا یا سود کی بجائے بونس رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا جو منصوبہ، میعادی بیمہ پالیسیاں بامنافع اور بلا منافع بنیاد پر جاری کی جاتی ہیں۔ ان پالیسیوں کے تحت زیر بیمہ اور بامنافع پالیسیوں پر بونس پالیسی کی میعاد کی تکمیل یا اس سے قبل بیمہ دار کی موت واقع ہونے پر واجب الادا ہوتا ہے۔ میعادی بیمہ میں پالیسی کی میعاد اور رقم کے تعین کا انحصار بیمہ دار کی اپنی مرضی پر ہوتا ہے۔ بیمہ دار اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ریٹائرمنٹ یا کسی ایسے وقت جب اسے مکان خریدنا ہو، بچوں کی اعلیٰ تعلیم، شادی یا قرضہ کی ادائیگی یا کاروبار شروع کرنے کے لیے رقم درکار ہو، اس مخصوص مدت اور رقم کے لیے بیمہ پالیسی حاصل کر سکتی ہے۔ پھر ہے جی قرض لینے کی حد۔ بیمہ دار 2 سال تک قسط ادا کرنے کے بعد کم شرح سود پر قرض لینے کا مجاز ہو جاتا ہے۔ پھر ہے جی اضافی معاہدے۔ اس میں ہے یعنی میعادی بیمہ پالیسی میں منفعت بخش ضمنی معاہدے شامل کیے جا سکتے ہیں جن سے پالیسی کی افادیت میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ اضافی معاہدے جو میعادی بیمہ پالیسی کے میں شامل ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے خاندانی آمدنی کا معاہدہ۔ خاندانی آمدنی کا اضافہ معمولی سے اضافی پریمیم کی ادائیگی پر میعادی پالیسی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس معاہدے کے دوران اگر بیمہ دار کا انتقال ہو جائے تو زیر بیمہ کے علاوہ بامنافع پالیسی پر جمع شدہ بونس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بنیادی زیر بیمہ کے کم سے کم 10% اور زائد فائدہ 50% تک سالانہ کے حساب سے معاہدے کے اختتام تک ہر ماہ کی آمدنی متوفہ بیمہ دار کے ورثاء کو واجب الادا ہوگی۔ پھر ہے نمبر 2 پہ حادثاتی موت، اس کا معاوضہ۔ اس ضمنی معاہدے کے تحت اگر بیمہ دار حادثاتی موت کا شکار ہو جاتا ہے تو کل بیمہ شدہ رقم کے مساوی مزید رقم کی ادائیگی عمل میں آتی ہے۔ نیکسٹ ہے یہ حادثاتی ضربات کا معاوضہ۔ اس ضمن میں یعنی اس ضمنی معاہدے کی روح سے بیمہ دار کی حادثاتی موت پر یا حادثہ میں 2 یا 2 سے زیادہ اعضاء ضائع ہونے پر یا دونوں آنکھوں کی بینائی زائل ہونے پر بیمہ شدہ رقم کے مساوی مزید رقم واجب الادا ہوتی ہے۔ کسی ایک عضو کے ضائع ہونے پر بیمہ شدہ رقم کا نصف واجب الادا ہوگا۔ آگے ہے جی قسطوں کی منسوخی۔ اس ضمنی معاہدے کے تحت حادثہ کی وجہ سے اگر بیمہ دار مکمل اور مستقل معذور ہو جائے تو پالیسی کی آئندہ تمام واجب الادا پریمیم کی اقساط منسوخ کر دی جاتی ہیں اور پالیسی اپنے پورے زر بیمہ کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ پھر ہے جی پریمیم کی ادائیگی۔
بیمہ زندگی کے دوسرے منصوبوں کی طرح میعادی بیمہ پالیسی پر بھی پریمیم کی ادائیگی سالانہ، ششماہی، سمائی یا ماہانہ بنیاد پر کی جا سکتی ہے۔ بیمہ دار اپنی سہولت کے مطابق پریمیم کی ادائیگی کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ پھر بونس کا اعلان، اسٹیٹ لائف ہر دوسرے سال بونس کا اعلان کرتی ہے۔ اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق بونس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا ہے۔ پھر ہے انکم ٹیکس میں رہے، حکومت کے مروجہ قوانین کے تحت اسٹیٹ لائف کی پالیسیوں پر ادا شدہ پریمیم کی اصلاحات پر انکم ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوتی ہے۔ پھر ہے جی قسطوں کی ضبطی، اگر بیمہ دار کسی خاص مجبوری یا بالارادہ اقساط دینے چھوڑ دے تو پہلی ادا کردہ اقساط کو کمپنی ضبط کر لیتی ہے، لیکن بیمہ دار کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے درمیان کے بقایا اقساط ادا کر کے حسب سابق اقساط جاری کرا لے، لیکن اگر وہ سلسلہ منقطع کر کے جمع شدہ رقم واپس لینا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس حوالے سے پھر بیمہ پالیسی کا اسلامی نقطۂ نظر سے، یہ میں نے کہا تھا کہ اس کو پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے کہ یہ اسلامی نقطۂ نظر سے تجزیہ کیا جائے تو سودی کاروبار کی صورتیں سامنے آتی ہیں، یہ خرابیاں یہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سودی کاروبار، یعنی بیمہ کمپنیاں مختلف لوگوں سے پریمیم کی شکل میں جو روپیہ اکٹھا کرتی ہیں اس کو سودی کاروبار میں لگاتی ہیں، اور جو کثیر منافع حاصل کی جاتا ہے اسی سے بیمہ داروں کو بھی سود، جسے کمپنی نے بونس کا نام دیا ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ابھی اس والے سے گئے تھے جو مولانا مودودی کے اعتراضات تھے، وہ اسی والے سے وہ ہائی لائٹ کی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس والے سے گویا کہ تعاون کرنا، یعنی اس معاملے میں تو یہ سمجھنے میں اللہ کا حکم ہے تعاون علی البر والتقوی، تو جہاں پہ وہ سود والا تعاون آپ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ اسم والی بات ہو، گناہ والی بات ہوگی، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ پھر اس کے اندر قمار یعنی جوئے کے حوالے سے کوئی وہ شائبہ کیا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شرعی احکام کے خلاف ورزی، پھر ہیبت زر کہ بھائی کسی طریقے سے یہ، پھر اس کے اندر خطر اور غرر، یعنی وہ یہ خطر اور غرر، یعنی بیمہ میں خطر اور غرر دونوں پائے جاتے ہیں۔ اس والے سے مولانا عبد الرحمن کیلانی جو ہیں ان کے الفاظ ہیں، نہ تو بیمہ دار کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی قسطیں ادا کرے گا، اور نہ بیمہ کمپنی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا وصول کر سکے گی اور اسے کیا کچھ یعنی ادائیگی کرنا پڑے گی، لہذا یہ اندھا سودا یا بے غرر میں دھوکے والی بے ہے جو قطعاً جائز نہیں۔ پھر اس میں کوئی غصب والی بات، اگر کوئی شخص کسی مجبور کی بنا پر بیمہ جاری نہیں رہ سکتا تو بیمہ کمپنی اس کی جمع کردہ رقم گویا کہ وہ ہڑپ کر لیتی ہے، غصب کر لیتی ہے، اور اسلام اس فعل کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا۔ پھر اسراف و تبذیر والی بات، یعنی یہ اس کے اندر بھی خامی ہے، قرآن و سنت میں اسراف و تبذیر کی سخت ممانعت ہے، ولا تبذر تبذیرا۔ بیمہ میں یہ دونوں خرابیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب آدمی کو بغیر مشقت کے دولت مل جائے تو اس کو بے درے خرچ کرتا ہے۔ تو یعنی وہ جو شخص بیمہ کراتا ہے یعنی مرنے کے بعد اگر وہ زیادہ دیکھیں اس طرح ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ دولت جو ہے نا چھوڑ جائے ترکے کی صورت میں، تو ایسی دولت کو پھر یعنی ایسے کاموں میں یعنی فضول خرچی میں اڑایا جاتا ہے، اس کا کوئی خاص یعنی پازیٹیو مقصد وہ اکثر دیکھنے میں نہیں آتا۔ پھر ہے جی سرمایہ داری کی ترقی، تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ انسان کو بربادی کی طرف، تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام میں ایسے نظام کی کوئی گنجائش نہیں جس سے ایک طرف سمے کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم وہ والی صورت حال پیدا ہو۔ تو بیمہ کمپنیاں سرمایہ داروں کے مفادات کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو ابھی میں نے
ڈاکٹر اسحاق صاحب کے ایک اس حوالے سے جو ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ انشورنس فی الحقیقت سرمایہ داری کی ایک بڑی کوآپریٹو ہے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، یہ صرف سرمایہ داروں کا تحفظ ہے اور سرمایہ داری کی لعنت کو تقویت جانے والی ہے جس کی حرمت کا اسلام نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اب بھی اس حوالے سے نعیم صدیقی، مولانا نعیم صدیقی کے کمنٹس وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ تھے یعنی اعتراضات اور نقائص جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا اسی والے سے ٹاپک آگے بڑھے گا۔